السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک 30 لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور آپ کو اب تک کی اگر صورتحال بتائی جائے تو 23 ایسے لوگ ہو چکے ہیں کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعداد بتائی ہوئی 30 ہے، اس میں سے 23 ہو چکے ہیں، پیچھے رہ گئے 7۔ اب یہ کب ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، یہ تو اللہ تعالی بہتر جانتا ہے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پہلے 5 جھوٹے نبیوں کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ ان میں سے جو 3 تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں ہی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر لیا تھا، اور جو ان میں سے جو 2 تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے دعویٰ کیا۔ اگر میں ان کی آپ کو بنیاد بتانے لگوں تو ان کی صرف اور صرف بنیاد یہی ہے کہ جتنے بھی جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں یہ صرف اور صرف امت مسلمہ کے اندر فتنہ پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں، شر و فساد پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اور ان کی اگر آپ تاریخ بھی اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے صرف سوائے فتنے کے، شر اور فساد کے اور کوئی کام بھی نہیں کیا۔ اور یہ بات بالکل واضح نہیں ہے کہ یہ جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے یہ مسلمان ہوں گے یا کافر ہوں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ میری امت میں سے 30 ایسے جھوٹے لوگ ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جو ہے وہ تو پھر مسلمان کی ہوئی، تو مسلمانوں میں سے 30 ایسے لوگ اٹھیں گے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے۔ اس کا مطلب وہ پہلے مسلمان ہوں گے، بعد میں وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے کے بعد کافر ہوں گے۔ تو آئیے میں آپ کو ذرا ان کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلے 5 جو تھے ان کے بارے میں ذرا تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ جو سب سے پہلا انسان تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک کے اندر ہی تھا۔ اس کا نام تھا ابن سیاد۔ بعض صحابہ کرام کا اوپینین تھا کہ وہ دجال ہے، اور بعض صحابہ کرام کا اوپینین تھا کہ وہ جھوٹا نبی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بستی سے گزر رہے تھے، کچھ بچے وہاں پر تھے، تو ان بچوں کے اندر یہ ابن سیاد بھی تھا جو کھیل رہا تھا۔ کہتے ہیں جیسے ہی ہم گزر رہے تھے تو جو بچے تھے ہمیں دیکھ کر بھاگ گئے، چلے گئے، ادھر ادھر چلے گئے، لیکن ابن سیاد وہاں کا وہیں بیٹھا رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات کچھ زیادہ پسند نہیں آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کو کہا کہ تمہاری ناک خاک آلودہ ہو، کیا تمہیں نہیں پتا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں؟ تو آگے سے ابن سیاد کہتا ہے کہ کیا تمہیں نہیں پتا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو یہی وہ ہے، مطلب یہی وہ سے مراد اگر یہی وہ دجال ہے تو پھر اسے تم مارنے کی قدرت نہیں رکھتے، اسے تم قتل کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ دجال کو قتل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا کہ تم اسے قتل نہیں کر سکتے اگر یہی وہ دجال ہے تو یہ پہلا انسان تھا ابن سیاد جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں ہی حیات طیبہ کے اندر ہی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے مسلمہ کذاب۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک کے اندر ہی اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا۔ یہ بنو حنیفہ کا ایک قبیلہ تھا، وہاں سے تعلق رکھنے والا تھا۔ پہلے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، حاضری دی، تسلی سے بات چیت کی۔ جب یہ واپس گیا اپنے قبیلے تو واپس جانے کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ جھوٹا کر لیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پھر اسے جنگ یمامہ کے اندر قتل کیا گیا، اور قتل بھی وحشی بن حرب نے کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے قتل کیا تھا۔ تو بعض روایات میں ایک اور صحابی کا نام آتا ہے، لیکن زیادہ تر جو مشہور روایات ہیں وہ انہی کا نام آتا ہے کہ وحشی بن حرب نے مسلمہ کذاب کو قتل کیا تھا جنگ یمامہ کے اندر۔ اور جس جنگ کے اندر، جنگ یمامہ کے اندر یہ قتل ہوا تھا، اس جنگ کی قیادت جو ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ تیسرے نمبر پر جو آتا ہے وہ ہے اسودہ الانسی۔ اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک کے اندر ہی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ اس کا قتل ہوا تھا، اور اس کا قتل اس کے اپنے ساتھیوں نے کیا تھا۔ اس کی جو بیوی تھی اس نے منع کیا تھا کہ جو باہر کمرے کے باہر اس کے محافظ کھڑے ہوئے تھے نا، فوج کھڑی ہوئی تھی، تو اس کی بیوی نے ان کو منع کیا ہوا تھا کہ اندر نہیں جانا، تمہارے نبی کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، نعوذ باللہ۔ تو محافظوں نے موقع دیکھا، موقع دیکھ کر وہ اندر گئے، اندر جا کر اس کو قتل کر دیا۔ اور وہ جو بیوی تھی، اصل میں وہ بیوی بھی اس کو پسند نہیں کرتی تھی، کیونکہ اسے ابو اسودہ الانسی نے زبردستی نکاح کیا تھا، اس سے زبردستی شادی کی تھی۔
زبردستی اپنی بیوی بنا کر رکھا ہوا تھا، تو اصل میں بیوی اس سے اندر سے نفرت ہی کرتی تھی۔ تو یہ تیسرا جھوٹا نبی تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور یہ اپنے انجام کو پہنچا، اور قیامت والے دن اس کا جو انجام ہوگا وہ تو پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اس جھوٹے نبی کی جو ہلاکت تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے ایک دن پہلے ہی ہو گئی تھی۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک کے اندر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے ایک دن پہلے ہی یہ قتل ہو گیا تھا، مر گیا تھا۔ چوتھے نمبر پر جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں۔ اس کا نام تھا طلیحہ۔ یہ نجد کے قبیلے بنو اسد سے تعلق رکھنے والا تھا۔ بڑا جنگجو، بڑا دلیر اور بڑا رئیس، بڑا امیر خاندان کا ایک یہ مانا جاتا تھا انسان۔ یہ ایک دن اپنے قبیلے کے ساتھ ایک صحرا میں سے گزر رہا تھا، تو وہاں پینے کو کچھ بھی نہیں تھا، پانی کی ان کو پیاس لگی تو وہاں شاید بیٹھ گیا یا کھڑا رہا۔ اللہ جانتا ہے بہتر کہ جادو کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے اس نے کچھ طاقتوں کے ذریعے۔ آپ کو پتہ کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ شیطانی طاقت زیادہ ہوتی ہے، تو اس نے وہاں پانی کا چشمہ پیدا کر دیا۔ تو واپس آیا اپنے لوگوں کے پاس، تو اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، کہتا یہ دیکھو میری جو ہے وہ نبوت کی نشانی دیکھ لو، میری نبی ہونے کی نشانی دیکھ لو۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس نے جنگ کی، تو وہاں اس کو شکست ہوئی۔ شکست ہونے کے بعد یہ شام کی طرف بھاگ گیا۔ جیسے یہ شام کے اندر بھاگا تو اس نے وہاں جا کر اسلام کو دوبارہ قبول کر لیا تھا۔ اب اس کی مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یا علماء سے آپ زیادہ بہتر طریقے سے اس کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ پانچویں نمبر پر جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا وہ ایک عورت تھی جس کا نام تھا سجاح۔ یہ عورت الحارث کی بیٹی تھی اور ایک عیسائی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے مسلمہ کذاب سے شادی کی تھی، نکاح کر لیا تھا، لیکن جنگ یمامہ میں یہ بھاگ گئی تھی۔ مسلمہ کذاب قتل ہو گیا تھا، یہ بھاگ گئی تھی۔ تو کئی سالوں کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ کر کوفے کی طرف لے کر آئے، تو کوفے میں لے کے آنے کے بعد اس نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا تھا، اور اس عورت نے اپنی باقی کی تمام زندگی مسلمان خاتون ہونے کی حیثیت سے گزاری۔ یہ تھے وہ 5 انسان جنہوں نے نبوت کا جھوٹا اعلان کیا، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور اپنے انجام کو پہنچ گئے، اور کچھ جو ہے اپنی زندگی میں انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا دوبارہ جب ان کو حقیقت معلوم ہوئی۔ اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے، یا آپ علماء سے ان کے بارے میں زیادہ بہتر طریقے سے رائے لے سکتے ہیں۔ ابھی تک میں نے آپ کو 5 بتائے ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کے سامنے باقی بھی رکھے جائیں گے، اور آپ کو ان کے بارے میں تفصیلاً بتایا جائے گا۔